نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. بزرگوں اور دوستوں اور میرے عزیز دینی ایمانی بھائیوں، آج میں اس متبرک محفل میں چند منٹ مظلوم فلسطین کے متعلق گفتگو کروں گا، اور مجھے اس موضوع پر بات کرنے پر اس واقعے نے ابھارا ہے کہ جب وہ واقعہ میری آنکھوں کے سامنے آیا تو میری آنکھ اشک باری کرنے پر مجبور ہو گئی، اور میرا دل اسلامی حکمرانوں پر صد بار نہیں ہزارہ بار افسوس کرنے لگا. میرے غیور مسلمانوں، ابھی چند دن قبل رات کا واقعہ ہے. فلسطین کے شہر خان یونس میں ایک گھر پر ایک بوڑھی ماں نے گھر چھوڑنے سے انکار کر دیا تو اس پر اسرائیلی فوجیوں نے وحشی کتوں کو چھوڑ دیا. دنیا کی بااخلاق فوج کا دعویٰ کرنے والی ناجائز اسرائیلی ریاست نے تمام اخلاق و انسانی حقوق کو پامال کر دیا. مجھے اس بات پر کوئی حیرت نہیں کہ اسرائیل کیا کر رہا کیا نہیں. مجھے ماتم کرنے دیجئے اسلامی حکمرانوں پر، مجھے ماتم کرنے دیجئے عالم اسلام پر جو اسلام کی قیادت کی بات کرتے ہیں، جو ایک امت اور ایک قوم مسلم کی بات کرتے ہیں. لیکن غزہ میں ہو رہی جارحیت کے تقریباً 9 مہینے گزر چکے ہیں اور اسلامی حکمرانوں کے کاموں میں جو تک نہیں رہیں گی، اور نہ ہی وہ اپنی عیاشیوں سے باز آ رہے ہیں. قیامت کے روز جب یہی معصوم بچوں اور بے قصور ماؤں کے ہاتھ ہمارے گریبان پر ہوں گے تو ہمارے پاس سر جھکانے کے اور کوئی چارہ نہ ہوگا. یہی معصوم بچے جب حشر کے میدان میں سوال بھری نگاہ سے ہمیں دیکھیں گے تو ہمارے پاس شرمندگی بھی سر سے جھک جائے گی. برادران اسلام، ہمارے بے یار و مددگار مجاہدین اپنی وسعت کے بقدر دنیا کی مضبوط ترین فوج سے لڑ رہے ہیں، جو تعداد میں تو بہت تھوڑے اور بہت کم ہیں، لیکن ہاں عزم و ہمت اور حوصلہ میں بہت زیادہ ہیں، جو فولاد کا جگر رکھتے ہیں اور میدان جنگ میں جب تک شہادت کو گلے نہ لگانے پیچھے نہیں ہٹتے. اور میں سلام کرتا ہوں غزہ کے خان یونس کی اس ماں کو کہ جس پر اسرائیلی درندوں نے وحشی کتوں کو چھوڑا. میں ہزار بار نہیں اربوں خربوں سلام ہے اس ماں پر کہ اس نے اپنے عزم و حوصلہ اور ہمت کو پستی کھائی میں گرنے نہیں دیا، اور اس نے حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کی نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرانے کو تو منظور کر لیا، لیکن اپنے عزم و حوصلہ اور ہمت کو پست اور کمزور نہیں ہونے دیا. وہ ماں چیخ چیخ کر یہ سوال کر رہی تھی کہ غیرت مسلم کہاں ہے؟ وہ عمر بن خطاب کی اولاد کہاں ہے؟ وہ صلاح الدین ایوبی کے سپاہی کہاں ہے؟ وہ نور الدین زنگی کہاں ہے؟ وہ محمد بن فاتح کہاں ہے؟ وہ محمد بن زیاد کہاں ہے؟ وہ محمد بن قاسم کہاں ہے کہ جس نے ایک مظلوم عورت کی پکار پر ہندوستان پر چڑھائی کر دی تھی؟ وہ فلسطین، وہ صدام حسین کہاں ہے جس نے فلسطین کے ایک مظلوم عورت کی دہائی پر راتوں رات اسرائیل پر بموں کی بارش کر دی تھی؟ ہر طرف خاموشی ہے، کوئی جواب نہیں، کوئی فریاد سننے والا نہیں. لیکن میرا آج سوال ہے اسلام کے بزدل حکمرانوں سے کہ ذرا بتاؤ کہ تم کب تک خواب غفلت میں مست رہو گے؟ کب تک تم اپنی عیاشیوں میں مبتلا رہو گے؟ کب تک تمہیں پائے تحقیر سے ٹکراتا جاتا رہے گا؟ اور کب تک تم عیسائیوں اور یہودیوں کے تلوے چاٹتے رہو گے؟ کب تک تمہاری عزت و ناموری پر بدنما داغ لگایا جاتا رہے گا؟ کب تک تمہاری بہو بیٹیوں کی آبرو ریزی ہوتی رہے گی؟ کب تک وہاں کے بچے بے یار و مددگار ظلم و ستم کا نشانہ بنتے رہیں گے؟ کب تک وہاں کے بچوں پر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے جائیں گے؟ اور کب تک وہاں کے بچے یتیم ہوتے رہیں گے اور وہاں کی بیویاں بیوہ ہوتی رہیں گی؟ اور کب تک وہاں کے مسلمان بھائی گھاس اور درخت کے پتے کھانے پر
مجبور ہوتے رہیں گے؟ کب تک وہاں کے مسلمانوں پر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے جائیں گے؟ اے مسلمانوں، اور خاص طور پر اے اسلام کے بزدل حکمرانوں، ذرا اپنی قوم کی حالت کو دیکھو اور ہوش کے ناخن لو، اور بقول شاعر تاب کے خواب تغافل میں رہے گا مسلم، ہوش میں ہو کے دیکھ تو پستی اپنی پائے تحقیق سے ٹکراتی ہے دنیا آ کے تجھ کو، اور تو بھول گیا قوم پرستی اپنی۔ اے مسلمانوں، ہمیں تو قرآن کے اس آیت کے مانند ہونا چاہیے۔ دیکھ قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے، ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، کہ تم ایک ہی امت ہو۔ اور دیکھ فرمان رسول ہمیں کیا تعلیم دے رہا ہے، فرمان رسول یہ بتا رہا ہے کہ المسلم اخو المسلم، المسلم کجسد واحد، کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہے، مسلمان ایک جسم کے مانند ہے۔ اسی پر مجھے ایک شعر یاد آ گیا جو کسی شاعر نے بڑے خوب ہی انداز میں لکھے ہیں کہ قوم گویا جسم ہے، افراد ہیں اعضائے قوم، قوم گویا جسم ہے، افراد ہیں اعضائے قوم، منزل صنعت کی رہ پیما ہے دستے پائے قوم، اور مبتلائے درد کوئی عضو ہو روتی ہے آگ، مبتلائے درد کوئی عضو ہو روتی ہے آگ، کس قدر ہمدرد سارے جسم کی ہوتی ہے آگ۔ اے مسلمانوں، ہمیں تو جسم کے آگ کے مانند ہونا چاہیے، ہمیں تو قوم مسلم کی آنکھ بن کر زندگی گزارنے کی ضرورت ہے، لیکن آج ہم خواب غفلت میں مست ہیں۔ ہمارے مسلمانوں کو کہیں بھی ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور ہم اپنے عیاشیوں اور اپنے بے خبری کی نیند ہم سوئے ہوئے ہیں۔ اے مسلمانوں، ذرا ہوش کے ناخن لو اور حشر کے میدان کا وہ منظر کو پیش نظر رکھنا کہ جب قیامت کے دن یہی معصوم بچوں اور بے قصور مائیں تم سے سوال کریں گی تو تمہارے پاس شرمندگی اور شرم میں ڈوب مرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ ہوگا۔ میرے دوستو، میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ہندوستان کے اور بیرونی ملک کے ان لوگوں کا جنہوں نے غزہ کے لوگوں کی مدد کی ہے۔ اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، اور ان کو عمل بد سے اور عمل ریا سے ان کی حفاظت فرمائے، اور عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، اور اللہ وہاں کے مسلمانوں کو سکون و اطمینان کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ انہی چند باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو قوم مسلم کی فکر کرنے اور اسلام کی اشاعت کرنے کی بھرپور توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔